السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ترقی کی راہیں انشاءاللہ تعالی اس میں مختلف موضوعات پر آپ کے لیے ویڈیو بنائی جائیں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے منزل کی تلاش یعنی کیریئر پلاننگ کے متعلق۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے، سن کر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے اور ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ منزل کی تلاش یعنی کیریئر پلاننگ۔ نوجوان کی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب اسے عملی زندگی میں قدم رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے کچھ نوجوان اسلامی بھائی پہلے ہی سے غور و فکر اور مشورے سے اپنی منزل کا تعین کر لیتے ہیں، پھر اسی راستے پر چلتے ہیں جو منزل کی طرف جاتا ہے۔ اس کو منزل کی تلاش یا کیریئر پلاننگ کہا جاتا ہے۔ ایسے نوجوان اپنی منزل کو پانے میں اکثر کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض نوجوان اس حوالے سے کچھ سوچنے کی زحمت نہیں کرتے، چنانچہ اپنی منزل بھی مقرر نہیں کر پاتے۔ پھر جب انہیں عملی زندگی میں قدم رکھنا ہوتا ہے تو ان کی پریشانی دیکھنے والی ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں، کدھر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو تو کیریئر پلاننگ ہمیں بہت سی پریشانیوں سے بچا سکتی ہے۔ اس حوالے سے چند باتوں پر عمل کرنا مفید ہوگا۔ پہلی بات، منزل یا شعبے کا تعین بہت ضروری ہے۔ مثلاً آپ کو کمپیوٹر کے شعبے میں کام کرنا ہے یا پرنٹنگ کے، یہ سوچنا کہ دنیا میں اتنے کام دھندے ہیں، میں کچھ بھی کر لوں گا، نقصان دہ ہے۔ وہ کس طرح؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک حکایت پڑھیے۔ ایک شخص 4 خرگوش لیے جا رہا تھا۔ ایک جگہ وہ چاروں خرگوش اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے اور ہر خرگوش الگ سمت یعنی الگ ڈائریکشن میں بھاگا۔ اب وہ شخص پہلے سیدھی طرف بھاگنے والے خرگوش کو پکڑنے کے لیے بھاگا، مگر جلد ہی تھک گیا اور اپنی جگہ واپس آ گیا۔ پھر یہ سوچ کر الٹی طرف والے خرگوش کے پیچھے بھاگا کہ اب اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر وہاں بھی ناکامی ہوئی تو سامنے کی طرف جانے والے خرگوش کے پیچھے گیا، مگر تھک کر جلدی لوٹ آیا۔ اسی طرح چوتھے خرگوش کے معاملے میں ہوا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا ہانپ رہا تھا کہ ایک سمجھدار شخص وہاں سے گزرا۔ ماجرا پوچھا تو اس نے ساری بات بتا دی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اگر تم اپنی توانائی ایک ہی خرگوش کو پکڑنے میں خرچ کرتے تو اسے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے۔ اس میں بہت ڈیپ بات ہے آپ کے لیے، لیکن تم نے اپنی تھوڑی تھوڑی قوت چاروں کو پکڑنے پر لگا دی اور تمہارے ہاتھ ایک بھی خرگوش نہیں آیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنی منزل طے کر لیں گے تو راستہ بھی مل جائے گا اور پھر اس راستے پر چلنے کے تقاضے پورے کریں گے، ہم انشاءاللہ عز و جل منزل پر پہنچ جائیں گے۔ دوسری بات، منزل کا تعین کرتے وقت صرف خواہش کو پیش نظر نہ رکھیں کہ اس شعبے میں کام کرنے کی صورت میں راحت و عزت اور عیش و عشرت ہوگی، خوب مزے میں رہوں گا، بلکہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہ کام شرعی طور پر جائز بھی ہے یا نہیں۔ تیسری بات، اس شعبے میں کام کرنے کے لیے جو صلاحیت درکار ہے وہ آپ میں موجود بھی ہے یا نہیں، پھر ان صلاحیتوں کو نکھارنا بھی ضروری ہے۔ مچھلی کی جگہ پانی میں اور پرندے کی فضا میں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی صلاحیتوں کا غلط اندازہ لگایا تو پھر کامیابی کو بھول جائیں۔ چوتھی بات، بعض اوقات انسان میں ایک سے زیادہ شعبوں میں کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص تدریس یعنی ٹیچنگ بھی کر سکتا ہے اور کتابیں بھی لکھ سکتا ہے، یا کاروبار بھی کر سکتا ہے اور ملازمت بھی۔ ایسے میں اپنے شوق کو تلاش کرے کہ ان میں سے کون سا کام ہے جسے کرتے ہوئے وہ تھکاوٹ، اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، جس میں اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب اس کام کو اختیار کرے جسے وہ شوق سے کر سکے۔ پانچویں بات، جو منزل آپ نے اپنے لیے پسند کی ہے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس شعبے میں کام کرنے کے مواقع بھی ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سوچا کہ میں اردو سے فارسی ترجمہ کرنے کے شعبے میں کام کروں، تو ہمارے ملک میں فارسی جاننے والے ہیں کتنے؟ پھر ان میں سے ایسے کتنے نکلیں گے جو کسی اردو تحریر کا فارسی میں ترجمہ کروانا چاہیں گے، وہ بھی آپ سے۔ چھٹی بات، اگر آپ کے والدین نے پہلے سے کچھ سوچ رکھا ہے کہ اس کو ڈاکٹر یا انجینئر بنائیں گے تو غور کر لیں۔ اگر آپ کا رجحان ان کی خواہش پوری کر سکتا ہے تو ضرور کیجیے، لیکن اگر انہوں نے ڈاکٹر بنانے کی ٹھانی ہوئی ہے اور آپ کو ڈاکٹری کی کچھ سمجھ نہیں پڑتی، بلکہ آپ کا رجحان آرکیٹیکٹ
یعنی تعمیراتی انجینئر بننے کی طرف ہے تو ہمت کر کے ادب سے ان کو منا لیجئے اور ان کی دعاؤں کے سائے میں منزل تلاش کیجئے۔ 7ویں بات، جو شعبہ آپ نے اختیار کرنے کا سوچا ہے، اس شعبے میں کام کرنے والے پرانے اور سمجھدار لوگوں سے مشورہ کرنا بہت مفید ہے۔ اس طرح بہت سے پوشیدہ پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ 8ویں بات، مضبوط ارادے اور یکسوئی رکھنے والا منزل پر پہنچ کر ہی دم لیتا ہے۔ اگر آپ نے محنت و کوشش سے جی چرایا، جس شعبے میں کام کرنا ہے اس کے مطابق اپنی صلاحیتیں نہ نکھاری، سستی و کاہلی کا شکار رہے یا بار بار یو ٹرن لیتے رہے کہ آج کچھ سوچا تو کل کچھ اور پرسوں کچھ، اور تو آپ کے ایک دائرے میں ہی گھومتے رہیں گے۔ آخری اور اہم بات، ایک کل وہ ہے جو آج کے بعد آئے گا اور اس کے لیے تو سب سوچتے ہیں، اور ایک کل وہ ہے جو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آئے گا، جسے آخرت کہتے ہیں۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے بھی سوچئے۔ اللہ تعالی ہمارے دونوں کل بہتر کر دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم کے انمول فرامین، جن میں علم و حکمت کے خزانے چھپے ہوتے ہیں، ثواب کی نیت سے انہیں زیادہ سے زیادہ عام کیجیے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن کسی سے ملتا ہے تو حصول علم کے لیے، خاموش رہتا ہے تو سلامتی کے لیے، بولتا ہے تو سمجھانے کے لیے، اور تنہائی اختیار کرتا ہے تو سکون کے لیے۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بارگاہ الہی میں اپنا مرتبہ جاننا چاہے وہ اپنے اعمال کو دیکھے کہ وہ جیسے اعمال کرتا ہے ویسا ہی مرتبہ ہے۔ حضرت سیدنا اون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، اللہ عز و جل جسے اچھی صورت اور اچھے منصب سے نوازے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرے تو وہ اس کا مخلص بندہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص آپ کے سامنے کسی کی چغلی کھاتا ہے تو وہ آپ کی بھی چغلی کھائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرائض کو ادا کرنا اور حرام سے بچنا افضل عبادت ہے۔ حضرت سیدنا نجیح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوف خدا رکھ کر بولنے والا خوف خدا کے سبب خاموش رہنے والے سے بہتر ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔